الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ الفجر کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی عظمت شان کے طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ عظیم الشان دن ہیں، عظیم الشان راتیں ہیں جو آنے والی ہیں۔ آج 28 ذوالقعدہ ہے، کل ہفتے کا دن ہے، ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہوگی، اتوار کے دن سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا یا پیر کے دن سے شروع ہو جائے گا۔ بابرکت راتیں شروع ہو جائیں گی، بابرکت دن شروع ہو جائیں گے، اور یہ 10 دن پورے سال کے دنوں سے افضل ہیں، اور یہ 10 راتیں پورے سال کی راتوں سے افضل ہیں۔ ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں جو اعمال ادا کیے جائیں وہ اعمال اللہ کے نزدیک پورے سال کے اعمال سے افضل ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله یا رسول اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر کے دنوں میں ایسے کوئی دن نہیں کہ جن میں اچھا عمل اللہ کو ان دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، اگر دوسرے دنوں میں کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائے، کفار کے مقابلے پر جہاد کے لیے جائے، تو کیا وہ عمل بھی ان دنوں سے افضل نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ غور کی بات ہے، ہم ان دنوں کو اور ان راتوں کو کس طرح غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہے۔ ہاں ایک مجاہد ہے جو افضل ہے، رجل خرج بنفسہ ومالہ، ایک آدمی جہاد کے لیے نکلا، جان مال لے کر نکلا، فلم یرجع بشیء منہ، شہید ہوا، مال بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی، شہید ہوا، واپس نہیں آیا، نہ وہ واپس آیا نہ اس کا مال واپس آیا، یہ مجاہد افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دن جو شروع ہونے والے ہیں بہت قیمتی دن ہیں، یہ راتیں بہت قیمتی راتیں ہیں، اور اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں، بڑے ارکان، فرائض اسلام کے بہت ہیں، 5 بڑے ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن اعظم حج کا ہے، بیت اللہ شریف کے حج کا، اور وہ حج کی عبادت اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں رکھی ہے، سال کے دوسرے دنوں نہیں رکھی۔ سال کے باقی دنوں میں اگر کوئی وہاں جا کر ٹھہرے، عرفات میں وقوف کرے، مزدلفہ میں ٹھہر جائے، مینا میں ٹھہر جائے، جمرات کی رمی کرے، حج کا ثواب نہیں ملتا۔ ان دنوں کو اللہ نے حج کے لیے مختص کیا ہے، اس سے بھی ان دنوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس لیے ان کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نہ معلوم زندگی میں یہ دن یہ راتیں پھر آئیں گی یا نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کے آخری دن ہو، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور ان دنوں کے اعمال کیا ہیں، کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ 6 اعمال ایسے ہیں جو مقرر شدہ ہیں، اور ان 6 اعمال کے علاوہ باقی جتنے نفلی اعمال کوئی کر سکتا ہے کرے۔ نفلی اعمال، ان دنوں میں کوئی صدقہ کرے 1 روپیہ تو سال بھر کے دنوں میں روپیہ صدقہ کرنے کے برابر، کہ سال بھر کے دنوں میں جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ اس صدقے کے برابر نہیں ہے۔ اب ان دنوں کے 6 اعمال ہیں، جن میں سے ایک عمل وہ تو حج کا ہے، جو صرف ایک خاص جگہ پر ادا ہوتا ہے، اس کے دن بھی خاص ہیں اور اس کا مکان، اس کی جگہ بھی خاص ہے، لیکن 5 اعمال ایسے ہیں جو ہر جگہ مسلمان ادا کر سکتے ہیں۔ ان 5 اعمال میں سے ایک عمل کے لیے نصاب کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، باقی 4 اعمال کے لیے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، ان 4 اعمال کو ہم کریں۔ سب سے پہلا عمل ان دنوں کے روزے ہیں، 9 دنوں کے روزے، 10واں دن عید کا ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہو سکتا، اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر۔ اس حدیث میں بھی اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سال بھر کے دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں کہ جن میں عبادت اللہ کو ان دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہو۔ تو پہلا عمل روزے کا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ آپ 9 دنوں کے روزے رکھیں گے، 9 سالوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ محنت کم ہے، مشقت کم ہے، اور ثواب زیادہ ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی پورے 9 دنوں کا روزہ رکھے، 2 دن کا روزہ رکھے، 3 دن کا رکھے، جتنی اس کی طاقت اور گنجائش ہے۔
اور پھر 9ویں دن کے روزے کا ثواب اور بھی زیادہ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ 2 سالوں کے گناہ معاف ہوں گے، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، توبہ کر لے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ 9ویں تاریخ کا روزہ اور بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھے جائیں، اور دوسرا عمل ان دنوں ان راتوں میں قیام کیا جائے حسب توفیق، اپنی گنجائش کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک رات کی قیام کا ثواب لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی قیام اور اس کی عبادت کا کتنا ثواب ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ ایک عام آدمی کی پوری زندگی سے، پوری زندگی کے اعمال سے لیلۃ القدر کا ثواب زیادہ ہے، اور ان 10 راتوں کی عبادت، ہر رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ دوسرا عمل ہوا، اور یہ ضروری نہیں کہ ساری رات کوئی قیام کرے۔ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، پھر سو جائے، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، 8 رکعت تہجد کی پڑھے، 4 رکعت تہجد کی پڑھے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ دوسرا عمل ہوا۔ اور تیسرا عمل تکبیرات تشریق کا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تکبیریں شروع ہوں گی، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ 5 دن تکبیروں کے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس میں سنت یہ ہے کہ مرد اونچی آواز سے پڑھیں، جہاں ذکر بالجہر ہے وہاں ہم آواز نکالتے ہی نہیں ہیں بالکل، اور جہاں ذکر بالجہر نہیں وہاں چیخیں مارتے ہیں۔ باقی نمازوں کے بعد ذکر بالجہر نہیں، آہستہ ذکر ہے، لیکن ان 5 دنوں میں فرض نمازوں کے بعد یہ تکبیریں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، تاکہ مسجد میں اس طرح آواز ہو کہ مسجد میں گونج پیدا ہو۔ اگر کسی سے جماعت اللہ نہ کرے اگر فوت ہو جائے، اکیلے نماز پڑھے پھر بھی تکبیریں پڑھیں۔ اور یہ تکبیرات تشریق واجب ہیں۔ روزہ تو واجب نہیں تھا، ثواب والا تھا۔ قیام اللیل واجب نہیں، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ 5 دنوں کی تکبیریں پڑھنا واجب ہیں۔ اپنے گھروں میں سب کو بتا دیں۔ عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا جائز نہیں، وہ آہستہ آواز سے ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھیں۔ عورت کی آواز عورت ہے۔ عورت عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض ہوتا ہے۔ عورت سر سے پیر تک عورت ہے، اس کا چھپانا فرض۔ عورت کی آواز عورت، اس کا چھپانا فرض۔ یہ تیسرا عمل ہوا۔ اس میں بھی ہم لوگ سستی کرتے ہیں، آواز بلند نہیں کرتے، تکبیریں بھول جاتے ہیں۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں ہماری جماعت کی نماز چھوٹ نہ جائے۔ یہ تیسرا عمل ہوا۔ اور چوتھا عمل ان دنوں کا وہ قربانی کا ہے۔
قربانی کی تفصیل انشاءاللہ پھر بیان ہو جائے گی۔ تو قربانی کا عمل ہر ایک پر قربانی واجب نہیں، اور لیکن اجر و ثواب بہت ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ادا ہو گئی، ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ لاکھوں بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پھر پوچھا، دیکھیں صحابہ بھی نیکیاں کمانے کے کتنے حریص تھے، آج ہمارے اندر وہ حرص نہیں۔ صحابہ کتنے حریص تھے نیکیاں کمانے میں، اور آج ہم ایسے کام کرتے ہیں جو صحابہ نے نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں یہ نیکی والا کام ہے، بدعات کو ہم نیکی سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ اتنے حریص تھے نیکیوں کے، انہوں نے جو کام نہیں کیا اس میں کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، جو بھیڑ ہیں، بھیڑ بکریاں، ان پر تو بال زیادہ ہوتے ہیں، بڑے جانوروں پر بال کم ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں پر بال زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعر من الصوف حسنہ، جو بھیڑ بکریوں کے بال ہیں، اون ہیں، ان میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور بکری ایک آدمی کی طرف سے اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو کتنی نیکیاں اس نے کما لی۔ تو چوتھا عمل قربانی کا ہے، لیکن وہ صاحب نصاب پر واجب ہے، اور قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اس پر سال گزرنا ضروری ہے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قربانی کے نصاب پہ سال گزرنا ضروری نہیں، اگر قربانی کے دنوں میں کوئی مال کا مالک بنا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونا چاندی روپیہ اور تجارتی سامان داخل ہے، گھر کا ضرورت سے زیادہ سامان اس میں شامل نہیں، لیکن قربانی کے نصاب میں گھر میں جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے وہ بھی شامل ہے، یعنی ایسے برتن یا ایسی چیزیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتی، وہ ضرورت سے زیادہ ہیں، ان کو بھی شمار کیا جائے گا، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ایک آدمی ایک گھر میں رہتا ہے اور دوسرا گھر اس کا کرائے پر دیا ہوا ہے، اس دوسرے گھر کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں، لیکن قربانی کے نصاب میں وہ شامل ہوگا۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یہ نصاب ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو ہو جائے گی۔ تو قربانی یہ چوتھا عمل ہے اور یہ واجب ہے، اور پانچواں عمل مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب عمل ہے، وہ بھی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 10 دن داخل ہو جائیں، ذو الحجہ کے دن داخل ہو جائیں، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ قربانی کرے، تو اس کو چاہیے کہ جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، ضرورت سے زیادہ جو جن بالوں کے کاٹنے کا حکم ہے وہ نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ زائد بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا ہفتے میں ایک دفعہ سنت ہے، اور 40 دنوں میں ایک دفعہ واجب ہے۔ اگر کوئی 40 دنوں سے زیادہ نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا ترک واجب کی وجہ سے۔ لمبے لمبے ناخن جو عورتیں رکھتی ہیں، بعض مرد بھی ایک آدھ ناخن لمبا رکھ لیتا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے، اور پتہ نہیں کتنے واجبات کا چھوڑا، ہر 40 دن کے بعد اس کا کاٹنا واجب تھا،
کتنے واجبات کے چھوڑنے کا مرتکب ہوا؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دن شروع ہو جائیں تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہاں تک کہ جو قربانی کر لے تو قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے گا۔ یہ مستحب العمل ہے، اگر کسی نے کیا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور یہ عمل کیوں ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے۔ حجاج کرام جب حج کا احرام باندھتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد ان کے لیے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا ممنوع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو جب اپنی قربانی وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹتے ہیں۔ تو جو حج کے لیے نہ جا سکے، یہاں پر مقیم ہے، اگر وہ حجاج کرام کی شکل و صورت اختیار کر لے ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ یہ شکل و صورت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں۔ یہ 5واں عمل ہوا۔ یہ 5 عمل ایسے ہیں جو ہر جگہ مسلمان ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ان دنوں کے اعمال ہیں۔ باقی دنوں میں ایسا اتنی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا عمل وہ صرف 3 دنوں میں ادا ہوتا ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اگر ان دنوں میں کوئی قربانی نہ کرے اور باقی دنوں میں، سال کے باقی دنوں میں کئی جانور ذبح کرے، اس قربانی کا ثواب نہیں ملتا۔ قربانی میں مقصود کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے اور کوئی گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، اراقۃ الدم، خون بہانا۔ جب خون بہا دیا قربانی ہو گئی، آگے گوشت خود کھائے یا دوسروں پر تقسیم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ان دنوں کو غنیمت سمجھے۔ یہ 5 اعمال تو مقرر ہیں، لیکن حدیث میں تو یہ آیا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، عمل صالح کا ذکر ہے۔ تو عمل صالح اس کے علاوہ اور بھی ہیں، عمل صالح اور بھی ہیں۔ ان دنوں میں تلاوت کثرت سے کریں، یہ عمل صالح ہے۔ ان دنوں میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کریں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ ان دنوں میں صدقہ خیرات کریں، یہ بھی عمل صالح ہے۔ کوئی عمل آپ ان دنوں میں کریں گے وہ سال بھر کے دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا، اور سال بھر کے دنوں سے زیادہ ثواب اس میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو عزت والے لوگ ہوں گے ان کو لوگ کمتر سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے، اور جو گھٹیا اور ذلیل لوگ ہوں گے ان کو بڑا معزز سمجھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ نشانی بالکل ظاہر ہے۔ اعزہ کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، اذلہ کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ جو دین والے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ عزت والے ہیں، ان کو لوگ کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر معاشرے میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ
صرف پاکستان میں نہیں، عالم اسلام میں مشہور شخصیت تھے، دنیا کے سارے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی تنظیم ہے پوری دنیا کی، اس کے امیر تھے۔ وفاق المدارس العربیہ پورے پاکستان کے مدارس کی تنظیم تھی، اس کے صدر ہیں، اور اتنے عظیم الشان جامعہ کے محتمم اور کئی کتابوں کے مصنف، اتنی بڑی شخصیت، آپ ان کے جنازے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی۔ امام احمد ابن حنبل کو بادشاہ نے قید کیا، کوڑے مارے، سزا دی۔ امام احمد نے فرمایا ہمارے جنازے ہمارے فیصلے کریں گے، تمہارے جنازے میں لوگ زیادہ ہیں یا ہمارے جنازے میں؟ تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا جنازہ بھی دیکھا، لیکن پاکستان کی میڈیا بالکل خاموش رہی، کسی نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں کی۔ پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر اعظم سب خاموش رہے، کسی نے کوئی تعزیتی ایک کلمہ بھی نہیں کہا، کوئی تعزیتی کلمہ نہیں کہا۔ اتنے بڑے آدمی چلے گئے دنیا سے، نہ صدر نے، نہ وزیر اعظم نے، نہ چیف صاحب نے کوئی تعزیتی کلمہ کہا۔ لیکن دوسری طرف ہندوستان کا ایک اداکار مر گیا، اداکار، گانے والا، ڈانس والا، گانے والا، ڈانسنے والا، ناچنے والا، وہ شخص مر گیا، صدر نے بھی تعزیت کر دی، ہمارے صدر نے بھی تعزیتی پیغام بھیجا، ہمارے وزیر اعظم نے تعزیتی پیغام بھی بھیجا اور کہا کہ یہ میری نسلوں کے لیے عظیم اداکار تھے۔ مطلب یہ کہ ان کی نسلیں ساری اداکاروں کی نسلیں ہیں، سارے کنجروں کی نسلیں ہیں، گانے والوں کی نسلیں ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور میڈیا نے اس کو اتنا اچھالا، اس اداکار کی موت کو، کہ اس کی تاریخ پوری بیان کر دی، کہاں پیدا ہوا اور کیا ہوا اور کیسے انڈیا میں چلا گیا، اور روزانہ اس کی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے عزت والے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور ایک گھٹیا انسان کو اتنی بڑی عزت دے دی۔ یہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، چند دن پہلے گھریلو تشدد کے عنوان سے ایک بل پاس ہوا اسمبلی میں، سینٹ میں، اس موجودہ سینٹ میں، اور اس کے کئی شق غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، اور گھریلو نظام کو، خاندانی نظام کو تباہ کرنے والے ہیں، یورپ کی طرح، کہ باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے انفرادی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ باپ اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتا کہ تو کیوں نکل گئی گھر سے، رات کے 12 بجے وہ نکلے، باپ اس کو نہیں روک سکتا۔ بیٹا جہاں جائے باپ اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر بیٹی کسی کے ساتھ دوستی کرے، یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، باپ نہیں روک سکتا۔ اگر باپ روکے گا، اس کے ہاتھ میں کڑا پہنایا جائے گا مجرمین والا، اس کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا، اس کی تھانے میں حاضری ضروری قرار دی جائے گی۔ لعنت ہو اس بل پر اور اس کے پاس کرنے والوں پر۔ یہ خلاف شریعت اور خلاف دین اور گھریلو نظام کو تباہ کرنے والا بل اور بے غیرتی والا بل ہے۔ اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا خاندانی نظام ہم نے تباہ کر دیا، یورپ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، وزیر اعظم نے اس سے چند دن پہلے بیان یہ دیا کہ عورتوں کو لباس مکمل ہونا چاہیے، اور اسی کے ضمن میں اندر یہ بل پاس ہوا کہ باپ اپنی بیٹی پر پابندی نہیں لگا سکتا، وہ جہاں جائے۔ کتنا تضاد ہے ان دو باتوں میں، زبان سے میٹھی میٹھی باتیں اور اندر کے کرتوت وہ انتہائی کڑوے اور غلیظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت